إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنی نوع انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں بھٹکتا ہوا جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے اور آپ کے خاطر بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین میری ماں و بہنوں، میرے بھائیوں، ہمارے علاقے کے اندر جھارکھنڈ میں ہر دن جو ہمارا جو علاقہ ہے صرف وہاں پہ ہر دن کہیں نہ کہیں شادی کی تخریج ہو رہی ہے. شادی کو اسلام نے نکاح کا نام دیا ہے. نکاح کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، ملانا. شادی کے ذریعے ایک مرد اور ایک عورت ہی آپس میں نہیں جوڑتے، بلکہ ایک خاندان دوسرے خاندان سے جوڑتا ہے. اور دنیا میں اس رشتے سے زیادہ عجیب و غریب کوئی رشتہ نہیں ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ ایک اجنبی لڑکا، ایک اجنبی لڑکی، الگ خاندان کے، الگ محلے کے، الگ پریوار کے نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے شریک حیات بن جاتے ہیں، لائف پارٹنر بن جاتے ہیں. یہ بڑی عجیب و غریب اس رشتے کی خاصیت ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے سورہ روم کے اندر فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا ہے، تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے، تمہیں تنہا نہیں بنایا، تمہیں سنگل نہیں پیدا کیا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. اور بیوی ذہنی اذیتوں سے بھی پاک رکھتی ہے. ایک انسان، ایک مزدور کرنے والا انسان جب وہ مزدوری کرنے کے لیے گھر سے جاتا ہے، شام ہوتی ہے، گھر واپس آتا ہے، بیوی کو دیکھتے ہی سارا تھکان، سارا پریشانی، سارا غم دور ہو جاتا ہے اگر بیوی نیک ہو، صالح ہو. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. آگے اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالی میاں اور بیوی کے درمیان رحمت ڈال دیتا ہے، محبت پیدا کر دیتا ہے. یہ رحمت پیدا کرنا، یہ محبت پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے. لیکن آج ہمارے سماج کے اندر بہت سی ایسی مائیں بہنیں ہوتی ہے جو صرف آئی لو اور آئی مس کہہ دینے سے وہ لڑکے کے چنگل میں آ کر کے وہ پھنس جاتی ہے. اور ابھی تو ویلنٹائن ڈے گزرا، ویلنٹائن ڈے کے نام پر آج مسلمان گھروں کی لڑکیاں نے، مسلمان گھروں کی لڑکیوں نے جو ہے غیروں کے ساتھ عیاشی بھی کی اور نہ جانے کیا 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 محبت کے نام پر. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، یہ محبت نہیں ہے، یہ حبش ہے، یہ چاہت ہے. محبت تو اللہ تعالی میاں اور بیوی کے درمیان پیدا کرتا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ محبت پیدا کرنا یہ اللہ تعالی کا کام ہے. ابھی شادی ہوتی ہے، شادی کے چند دن، ایک مہینے گزرتے ہی اگر شوہر کہیں کام سے باہر جانے لگتا ہے تو بیوی کے آنکھ سے آنسو بہنے لگتی ہے، بیوی کے آنکھ سے آنسو ڈبڈبانے لگتی ہے. یہ ہے محبت میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہن. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نوجوانوں سے خطاب کر کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. او لوگوں، او نوجوانوں، اگر تم شادی کے قابل ہو جاؤ، شادی کے لائق ہو جاؤ تو شادی کر لو، نکاح کر لو.
अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम इतने पैसे कमाते हो कि तुम अपनी होने वाली बीवी का खर्च उठा सकते हो, फल्यतज़व्वज, तो निकाह कर लो, शादी कर लो। अगर शादी कर लोगे तो इसका क्या फायदा होगा? आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, निगाहें झुक जाएंगी, निगाहें पस्त हो जाएंगे, व अहसनु लिलफरज, और शर्मगाह महफूज हो जाएंगे, शर्मगाह कैद हो जाएंगे। दो बहुत बड़ी फितने हैं, दो बड़े फितने हैं, एक निगाह का फितना, एक शर्मगाह का फितना। अगर टाइम पे शादी कर लोगे, अगर वक्त पे शादी कर लोगे तो अल्लाह के नबी ने इलाज बतला दिया कि तुम दोनों फितनों से बच जाओगे। हमने क्या किया? हमने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया कि आज हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर ज़िनाकारी, बदकारी आम हो गई है। कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई चौराहा, कोई नुक्कड़ आज पाक साफ नजर नहीं आ रहा है। आज हमारा नौजवान सर से पैर तक गंदगी में डूब चुका है। वजह क्या है? मेरे प्यारे साथियों, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज लड़के 30-30 साल के, 35-35 साल के हो रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, घर वाले शादी नहीं करा रहे हैं। लड़कियां 25-25 साल की, 30-30 साल की हो रही है, शादी घर वाले, शादी नहीं हो रही है, घर वाले शादी नहीं करा रहे हैं। इसीलिए आज हमारे समाज के अंदर बहुत से ऐसी जराइम पैदा हो चुकी है। और लोगों, शादी करा दो, शादी में देर मत करो, वरना लड़कियां जवान होती चली जाएंगी, लड़के जवान होते चले जाएंगे और मुआशरे के अंदर फितना बर्पा होगा। और आज हम वो तमाम के तमाम फितने अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज हमारे समाज के अंदर बहुत से ऐसी जराइम जन्म ले चुकी है। और शादी किए बगैर रहने से भी अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है। अगर आपके पास ताकत है, इस्तिताअत है, सेहतयाब है, तो इससे भी अल्लाह के नबी ने मना किया है। तिरमिज़ी के रिवायत है, रावी हदीस हजरत सुमरा रज़ी अल्लाह अन्हु है। हजरत सुमरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है, बगैर शादीशुदा रहने से अल्लाह के नबी ने मना किया है। अगर आपके पास ताकत है, इस्तिताअत है, सेहतयाब है, इसके बावजूद अगर आप शादी नहीं कर रहे हैं तो गोया कि अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमानी कर रहे हैं। और फिर जब अब आपकी शादी हो तो आप अपने घर बीवी को किस तरह बीवी लाए, किस तरह बहू को आप अपने घर लाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम ही के रिवायत है, तुनकाहुल मरअतु लिअरबाइन, 4 चीजों के जरिया निकाह करो, शादी करो। लिमालिहा, उसके मालो दौलत की वजह से, वली हसबिहा, उसके खानदान की वजह से, वली जमालिहा, उसकी खूबसूरती की वजह से, वली दीनिहा, और उसकी दीनदारी की वजह से। 4 चीजों के जरिया निकाह करो, शादी करो। लेकिन आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदारी को तरजीह दो। अगर कोई औरत, कोई लड़की अगर थोड़ा कम भी खूबसूरत है, मालो दौलत नहीं है, खानदान वाले नहीं है, लेकिन अगर दीनदार है तो निकाह कर लो, शादी कर लो। तो मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी माओ बहनों, निकाह करने का हुक्म दिया है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब जाहिर सी बात है, जब एक इंसान की शादी होती है तो गोया कि आज वो अपने पैरों पर खड़ा है, घर बसने जा रहा है, एक नया खानदान बनने जा रहा है, खुशी का मौका है। शादी जिसकी हो रही है वो भी खुश है, होने वाली बीवी भी खुश है, परिवार वाले भी खुश है। इस्लाम ने इस खुशी पर ब्रेक नहीं लगाया।
اس خوشی کو منانے کی، اس کو ظاہر کرنے کی اسلام نے پوری اجازت دی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ نکاح کے موقع پر ولیمے کیا جائے، نکاح کے موقع پر ولیمہ کیا جائے، جس لڑکے کی شادی ہو رہی ہو وہ ولیمہ کرے۔ یہ ولیمہ گویا کی خوشی کا اظہار ہے کہ آج میرا نکاح ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، بخاری کی روایت ہے کہ جب مکہ کے مہاجر ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو اللہ کے نبی نے نام لے لے کر کے بھائی چارہ کرا دیا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ جو انصار صحابی ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کا بھائی چارہ حضرت سعد ابن ربیع الانصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ کرا دیا۔ ابھی صرف بھائی چارہ ہوا ہے، حضرت سعد ابن ربیع کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف دیکھو یہ میری جائیداد ہے، یہ پراپرٹی ہے، یہ کھیتی باڑی ہے، آدھا آدھا کر دوں گا، آدھا تم لے لینا، آدھا میں لے لوں گا۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ میری اتنی بیویاں ہیں، جاؤ دیکھ لو، جو پسند آئے میں اسے طلاق دے دوں گا، جا کر کے تم ان سے نکاح کر لینا، شادی کر لینا۔ آج تو یہاں بھائی بھائی کا حق ہڑپنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں تو ایک بھائی دوسرے بھائی کی جائیداد پراپرٹی ناجائز طریقے سے ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سعد ابن ربیع ابھی صرف بھائی چارہ ہوا ہے، بھائی چارہ کے بنا پر آدھا آدھا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف ایسا بھی نہیں کہ فری میں آ رہا ہے تو لے لوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف خوددار آدمی تھے۔ کہو میرے بھائی سعد، اللہ تعالیٰ آپ کی مال میں دولت میں اور زیادہ بڑھوتری دے، اللہ تعالیٰ آپ کی مال و دولت میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ کی برکت ہو، آپ کی اولاد میں اللہ تعالیٰ کی برکت ہو۔ او میرے بھائی سعد، میں تاجر آدمی ہوں، دلونی اعلی سوق، میں بزنس مین آدمی ہوں، میں تجارت کرنے والا انسان ہوں، مجھے تجارت کرنے والا راستہ دکھلا دیجئے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے سب سے پہلے گھی اور پنیر کی بزنس اسٹارٹ کی۔ اس کے بعد چند مہینے گزرے ہی تھے کہ اللہ کے نبی کے پاس حضرت عبد الرحمن ابن عوف آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک زردی لگی ہوئی ہے جعفرانی کلر کے۔ اس ٹائم عرب کے اندر جب شادی ہوتی تھی تو عورتیں لگاتی تھی، جس سے یہ ظاہر ہو جاتا تھا، یہ پتہ چل جاتا تھا کہ ان کی شادی ہو چکی، نکاح ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عبد الرحمن ابن عوف، کیا تمہارا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی؟ کہا ہے اللہ کے نبی نکاح ہو گیا ہے، شادی ہو گئی۔ دیکھیے اللہ کے نبی کے خاص صحابی ہیں، اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں کہ کب شادی ہو گئی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو 10 صحابہ کرام ہے، جو 10 صحابہ کرام ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا نام لے لے کر کے کہ یہ جنتی ہے، ان میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہے۔ اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں کہ کب شادی ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، تم نے مہر میں اپنی بیوی کو کیا دیا ہے؟ آج ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ جہیز میں کیا لایا ہے؟ آج لوگ لمبی چوڑی پلاننگ کیے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں کہ جو کچھ مل جائے، اوپر سے تو نانا لیکن اندر سے ہاں جو کچھ آ جائے آنے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے سب سے جو پہلا سوال کیا کہ تم نے مہر میں اپنی بیوی کو کیا دیا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے، بخاری کے الفاظ ہے کہ نوات التمر من الذهب، میں نے کھجور کے گٹھلی کے برابر سونے کے ایک ڈلی دی ہے، سونے کے کنگوٹھی دی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں بھی سونے قیمتی رہا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی خودداری کا جو بدلہ دیا کہ ابھی بزنس اسٹارٹ کیے ہوئے چند مہینے گزرے ہی تھے کہ مہر میں اپنی بیوی کو کھجور کے گٹھلی کے برابر سونے کی ایک ڈلی دی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اولم ولو بشات، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔
حدیث پاک سے تو ایک مسئلہ یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہ کوئی لائٹنگ تھی، نہ کوئی ڈی جے تھا، نہ کوئی بجانا تھا، نہ ناچ تھا، نہ یہ تھا کہ اگر مجھے نہیں بلایا تو مجھے کچھ نہیں سمجھا، کچھ نہیں تھا. سمپل سادہ. اللہ کے نبی کے خاص صحابی، اللہ کے نبی کو پتا ہی نہیں کہ کب شادی ہو گئی، کب نکاح ہو گیا. حدیث پاک سے ایک مسئلہ یہ بھی پتا چلا کہ ولیمہ کتنا اہم ہے، ولیمہ بہت ضروری ہے. اسی لیے اگر کوئی ولیمے کی دعوت دے کسی کو تو بغیر شدید کسی عذر کے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اذا دعی احدکم الی الولیمہ فلیأتها. اگر کوئی ولیمے کی دعوت دے، اگر تمہیں کوئی ولیمے کی دعوت دے تو ضرور قبول کرے. ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، شر الطعام طعام الولیمہ. سب سے برا کھانا اس ولیمے کے کھانا ہے تدعا فیہا الاغنیاء، جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے، ویترک الفقراء، اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، ومن ترک الدعوہ، اور جس نے ولیمے کی دعوت کو قبول نہیں کیا، فقد عصی اللہ ورسولہ، گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. تو ولیمے کی دعوت بغیر کسی شدید عذر کے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو نکاح کا اعلان کیا جائے. نکاح کوئی چھپا کر کے کرنے والی چیز نہیں ہے، نکاح چھپانے والی چیز نہیں ہے. اعلموا ھذا النکاح، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نکاح کا اعلان کیا جائے. نکاح چھپانے والی چیز نہیں ہے، نکاح چھپا کر کرنے والی چیز نہیں ہے. لیکن آج ہمارے سماج کے اندر شادی بیاہ کے موقع پر، نکاح کے موقع پر، آج ہمارے سماج کے اندر بہت سے ایسی غلط رسم رواج عائد ہو چکی ہیں. اسی لیے اگر کسی کے گھر لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو آج بیٹیاں رحمت کے بجائے زحمت بن کر کے آ جاتی ہے. او لوگوں، اگر بیٹیاں رحمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ میرے نبی کو 4 بیٹیاں نہ دیتا. اور میرے نبی نے تو اپنی بیٹیوں کو بہت شوق سے پالا ہے. میرے نبی کے ایک بیٹی حضرت زینب، جب ان کا شوہر ابوالعاص قید ہو کر کے آتا ہے، ابھی اسلام نہیں لاتے ہیں، حضرت زینب آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے کہ یہ میرا ہار لے لو اور میرے شوہر ابوالعاص کو رہا کر دو. اللہ کے نبی کی نظر جب حضرت زینب کے اوپر پڑتی ہے، اللہ کے نبی کی آنکھ سے بھی آنسو بہنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں، او میرے صحابہ، دیکھو میری بیٹی رو رہی ہے، ہو سکے تو میرے داماد ابوالعاص کو رہا کر دو، اور ہو سکے تو یہ جو حضرت زینب جو ہار لے کر کے آئی ہے یہ ہار بھی واپس کر دو، کیونکہ ان کی ماں ان کے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ نے انہیں نکاح میں یہ ہار دی تھی، ہو سکے تو ہار بھی واپس کر دو. میرے نبی نے تو اپنی بیٹیوں کو بہت شوق سے پالا ہے. میرے نبی کے ایک چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ جب اللہ کے نبی کے گھر آتی تھی تو اللہ کے نبی سواگت کے لیے، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے پاس، اپنے بغل میں، اپنی کرسی پہ اللہ کے نبی بیٹھاتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ بیٹیاں رحمت نہیں ہیں، یہ بیٹیاں زحمت نہیں ہیں، یہ بیٹیاں تو رحمت ہے. لیکن آج سماج کے اندر رسم و رواج کی وجہ سے بیٹیوں کو زحمت بنا دیا. میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیاری ماؤں بہنوں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نماز کے معاملے میں تو اہل حدیث ہے، ہم رفع دین کے معاملے میں اہل حدیث، مسئلے مسائل کے معاملے میں اہل حدیث، لیکن جب شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے، شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو ہم سماج والے بن جاتے ہیں، ہم رسم و رواج والے بن جاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، شادی بیاہ کے موقع پر بھی اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ چلنے والے بنے. آج شادی کی موقع پر لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے بہت سی جگہوں پر تو 5-5 لاکھ 6-6 لاکھ جہیز کے ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور ایک شادی میں تو 10-10 15-20 لاکھ روپے بھی خرچ کرتے ہیں. اسی لیے اگر کسی غریب کے گھر 2-3 لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو اس لڑکی کے باپ کے پیشانی کے اوپر بل پڑ جاتا ہے، ارے یہ کون سے مصیبت آ گئی. پھر لڑکی کا باپ وہی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے عرب کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ کرتے تھے
قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے سورہ نحل کی آیت ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو لڑکی کے باپ کے چہرے غم کی وجہ سے سیاہ پڑ جاتا تھا، کالا پڑ جاتا تھا، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اور لڑکی کا باپ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپایا پھرتا تھا۔ لڑکی کا باپ یہ سوچتا تھا کہ کس منہ سے میں اپنا چہرہ سماج کے اندر دکھاؤں کہ میرے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور لڑکی کا باپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جایا کرتا تھا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ لڑکی کو پالنا پڑے گا، لڑکی کو پوسنا پڑے گا، لڑکی کو کھلانا پڑے گا، اور سماج کے اندر لوگوں کا تانا سننا پڑے گا، اور پھر بعد میں آگے چل کے اسے دفن کرنا پڑے گا۔ آج جب کسی کے گھر کسی غریب آدمی کے گھر 2-3 لڑکی جب آ جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے، تو لڑکی کا باپ یہی سوچتا ہے، یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے میں کسی طریقے سے لڑکی کو مارنے کی کوشش کروں۔ اور آج ہندوستان کے اندر ہو بھی رہا ہے، لڑکیوں کو جہیز کے نام پہ جو ہے کہیں پہ زندہ جلا دی جا رہی ہے، تو کہیں پہ ان کے جسم کو تار تار کیا جا رہا ہے، اسی رسم و رواج اور جہیز کی وجہ سے میرے پیارے ساتھی۔ اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر آج ہمارے سماج کے اندر تو مالا پہنایا جاتا ہے، بہت سے جگہوں پر تو پیسوں کو بھی مالا لٹکایا جاتا ہے، اور بہت سی جگہوں پر تو یہ بھی سننے کو آتا ہے، یہ بھی دیکھنے کو آتا ہے کہ پٹاخہ پھوڑا جاتا ہے تو ڈی جے بجایا جاتا ہے، تو بہت دور دراز سے ناچنے والی نچنیوں کو بھی بلایا جاتا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، یہ تو اسلام تو جائز راستوں میں بھی حد سے زیادہ خرچ کرنے کو منع کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، اے ابن آدم کھاؤ اور پیو، کھانا اور پینا اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسراف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسراف کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کھانا اور پینا یہ تو ہمارے لیے جائز ہے، لیکن حد سے زیادہ کھانا یہ اسراف ہے۔ کپڑا پہننا بھائی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ایک دن میں 3-3 4-4 کپڑے بدلنا یہ ہے اسراف۔ اسلام تو جائز راستوں میں پر بھی حد سے زیادہ خرچ کرنے کو منع کرتا ہے، اور جو لوگ ناجائز راستوں پر پیسے کو لٹاتا ہے، پانی جس طرح سے بہایا جاتا ہے اسی طرح سے جو وہ پیسے کو لٹایا جاتا ہے، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ اللہ تعالیٰ تبذیر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے، جو لوگ ناجائز راستوں میں حد سے زیادہ، جو لوگ ناجائز راستوں میں پیسے کو لٹاتا ہے، خرچ کرتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ شیطان نہیں، وہ شیاطین کے بھائیوں میں سے ہے، وہ شیاطین کے بھائی ہے جو حد سے زیادہ ناجائز راستوں میں پیسے کو جو ہے لٹاتا ہے۔ ارے اسلام تو جائز راستوں میں بھی حد سے زیادہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن آج لوگ ہمارے سماج کے اندر شادی بیاہ کے موقع پر بہت سی جگہوں پر جو ہے ناجائز راستوں میں بھی حد سے زیادہ پیسے کو لٹایا جاتا ہے، جس طرح سے پانی کو بہایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آج ہمارے سماج کے اندر جو شادی بیاہ کے موقع پر، میں ابھی پچھلے 5 مہینے کی بات ہے جب میں گھر پہ تھا، 5-6 مہینے کی بات ہے، مجھے کسی نے ولیمے کی دعوت دی، میرے ہی رشتہ دار تھے، تو میں گیا وہاں پہ ولیمے کھانے کے لیے، اور میں نے اپنے پورے جھارکھنڈ میں جہاں جہاں بھی میں ولیمے کی دعوت میں گیا ہوں یا گیا تھا، میں نے اتنی بے حرمتی نہیں دیکھی میرے پیارے ساتھی۔ جب میں وہاں پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک صحرا لگایا گیا، اسٹیج لگایا گیا، اور بہت سی جگہوں پر اس طرح لگایا بھی جاتا ہے جہاں پہ لڑکا اور لڑکی، دلہن اور دلہا کو بٹھا دیا جاتا ہے،
اس کے بعد بہت سے لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد پک لیتے ہیں، تصویر لیتے ہیں، فوٹو لیتے ہیں، اور بہت سے بھائیوں نے تو واٹس ایپ کے اندر اسٹیٹس بھی لگایا تھا، اور فیس بک میں لگانے والوں نے لگایا، انسٹاگرام میں لگانے والوں نے لگایا۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہم نے ان رسم و رواج کو ختم نہیں کیا تو یاد رکھو وہ دن دور نہیں کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا، آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی بیوی ہوگی، آپ کی بہو ہوگی، غیر آئیں گے، غیر مرد آئیں گے اور گلے پہ ہاتھ رکھ کر کے وہ پک لے کر کے چلے جائیں گے، وہ فوٹو لے کر کے چلے جائیں گے، اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ وائرل کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ وہ دن دور نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہم نے ان رسم و رواج کو ختم نہیں کیا۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ان تمام رسم و رواج کو جو ہے ختم کرے۔ اسلام جو ہے نکاح کے موقع پر، جو ہے شادی بیاہ کے موقع پر لڑکی والوں کی طرف لڑکی کے اوپر کوئی بوجھ نہیں رکھا ہے، لڑکے والے کے اوپر ہے کہ وہ ولیمہ کرے۔ آپ ولیمے میں آپ کے اوپر ہے، آپ چاہے جتنا چاہے خرچ کرے، لیکن جائز راستوں میں آپ خرچ کرے، اور ناجائز طریقے سے اور ناجائز راستوں میں آپ جو ہے پیسے کو نہ خرچ کرے، پیسے کو پانی کی طرح نہ بہایا جائے۔ آج ہمارے سماج کے اندر بہت سی ایسی جو شادی بیاہ کے موقع پر غلط رسم و رواج پائی جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جو ہے مسلمان ہے، ہم اور آپ مسلمان ہے، ہم اور آپ اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، ہم اور آپ اللہ والے ہیں۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ شادی بیاہ کے موقع پر بھی اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ چلنے والے بن جائے، تبھی ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم اور آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ہم ذلیل و خوار ہوں گے۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو شادی بیاہ کے موقع پر اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی بیمار ہے، اے اللہ تو ان کی بیماری کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی قرض دار ہے، اے اللہ تو ان کی قرض کو ادائیگی کرا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے، اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی کاروبار میں پریشان حال ہے، اے اللہ تو ان کے کاروبار میں مزید ترقی عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم نے رمضان کے مہینے میں جو بھی روزے رکھے ہیں، اے اللہ تو انہیں قبول فرما لے۔ اے اللہ رب العالمین ہم نے رمضان کے مہینے میں جو بھی تراویح ادا کی ہیں، اے اللہ تو انہیں قبول فرما لے۔ اے اللہ رب العالمین ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں جو بھی ٹوٹے پھوٹے قرآن کی تلاوت کیے ہیں، اے اللہ تو انہیں قبول فرما لے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی سروے زمین سے جا چکا ہے، اے اللہ تو انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین مسلمانوں کے اوپر جہاں جہاں پہ ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، اے اللہ تو ان تمام سازشوں کو ناکام کر دے اور انہیں ان کی ظلم تک پہنچا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پہ ہو، توحید پہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔